وهو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ معارج میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اللہ رب العزت نے ہماری فطری کمزوری کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اور قرآن مجید جیسی جلیل القدر کتاب میں پیش کیا اور اعلان کیا کہ بے شک کتنے ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو انسان، بہرحال یہ گھبراہٹ پہ پیدا کیا گیا ہے. بڑے بڑے مستقیم لوگ جو ہیں وہ بعض موقعوں پر نازک مرحلے پر گھبرا جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے اور مصیبت اور پریشانیاں بہرحال گھبراہٹ کی وجہ بن جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ فطرتی خامی جن لوگوں میں ہوتی ہے یہ دنیا کے ہر انسان میں ہوتی. پھر جب اسے اور آگے تشریح بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، مجبوری، محتاجی، یا کوئی زخم آتا ہے، کوئی آفات ناگہانی سے وہ مبتلا ہوتا ہے، کوئی آسمانی آفت اس سے وہ متاثر ہوتا ہے، تو بہرحال وہ گھبرا جاتا ہے. لیکن یہ فطری گھبراہٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلین کو علیحدہ کر دیا کہ یہ وہ مصلی، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے رہتے ہیں، مستقل نماز پڑھتے رہتے ہیں یکے بعد دیگرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات آپ پڑھیں گے نا تو ہر غم کے، پریشانی کے موقع پر ان کا کام صرف ایک ہی تھا. کتنی ہی بڑی مصیبت کا وہ شکار نہ ہو جائیں، ان کا کام ایک تھا کہ وہ گھر میں ہے تو نماز شروع، مسجد میں ہے تو نماز شروع، راستے میں ہے تو نماز شروع. اور اسی لیے صلاۃ المسلمین میں، منہاج المسلمین میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مخصوص صلاۃ کا نام دیا گیا ہے، صلاۃ اللہم و غم. ہر فکر اندیشے کے وقت آپ وہ 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرما دے گا. تو یہ فطری گھبراہٹ جو ہے اس کی آج کل جو مین وجہ ہے وہ مال و زر ہے. یہ مال و زر بڑی عجیب و غریب چیز ہے. لیکن ابو داؤد کی حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غنی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غنی ہو اور جو کمانے کے قابل ہو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے. جس کے پاس مال ہے اور اس جو کمانے کے قابل ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. بیکار اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو یقیناً آپ محتاجی کا شکار ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی کام جس میں آپ اپنی عزت بچائیں، لکڑی کاٹ کر آج کوئی لے کر آئے، اگر کوئی BA پاس ہے
اس کو جاب نہیں مل رہی ہے، لیکن وہ لکڑی کاٹ کے لائے گا، اس میں اگر وہ سمجھتا ہے میری بے عزتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت کا کام بتایا ہے۔ کوئی چھوٹا کام بے عزتی کا کام نہیں ہوتا۔ آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر اپنے رزق کما سکتے ہیں۔ جب آپ خالی بیٹھے رہیں گے اور اس بیٹھے میں تقریباً مہینہ ہو جائے گا، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، سوچ فکر ہوگی نہیں تو محتاجی آئے گی یا نہیں، یہ سوچیے آپ۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس شاخ میں کوئی محتاج نہ رہے، سب دینے والے، سب کے ہاتھ اوپر والے ہوں، نیچے والا ہاتھ کوئی نہ ہو، لینے والا ہاتھ کوئی نہ ہو۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم سب کی۔ کیوں؟ جب یہ احادیث کا مطالعہ ہم کریں گے، جب اس کے ماخذ کو پڑھیں گے، جب اس کے الفاظوں پر غور کریں گے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم سرکے سے روٹی کھا کے زندگی گزار لیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ 5 حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، دارمی میں ہے۔ اس کے عربی الفاظ بھی بڑے جلیل القدر ہیں، لیکن اردو ہے، وقت کی کمی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، سوال کرنے والا کبھی غنی نہیں ہوگا۔ لو، آپ تو انگارہ لے رہے ہیں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ جو شخص امیر بننے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ لے رہا ہے، کم لے یا زیادہ لے؟ ذرا تصور کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سوال کرنے والا کبھی غنی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ 3 الفاظ استعمال کیے، خاموش، خدوش اور کدوح۔ ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے، یہ چند روزہ زندگی گزار لیجئے، یومن او بعض یوم، کچھ حصہ زمین کا، دن کا کچھ حصہ۔ میں کوشش کروں گا اللہ مجھے سوال سے بچائے، ہم سب کو سوال سے بچائے۔ خاموش، خدوش اور کدوح، یہ ہم معنی جملے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا موٹا تازہ، لمبا پتلا، لمبا چوڑا، موٹا پتلا، اس طرح جیسا ہم کہتے ہیں، یہ انہی ہم معنی الفاظ ہیں۔ الگ الگ بھی اس کی پوری لغت میں ترجمے ہیں، لیکن اس کا جو مجموعہ ہے مطلب کا کہ اس کے چہرے پر زخم بھی ہوں گے جب وہ اللہ سے ملے گا، گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، یہ گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، اور وہ اس حال، یعنی لوگ پہچان لیں گے، ہڈیوں کا بنجر ہوگا اس کے چہرے پر، وہ نور کہاں چلا جائے گا۔ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، دین پر عبادت کے طور پر عمل بھی کیا، لوگوں سے ہم نے اچھے اخلاق سے بھی پیش آئے، تمام کام کیے، لیکن ہر جگہ سوال کیا، ہر جگہ اپنے آپ کو امیر بننے کے لیے لوگوں سے ہاتھ پھیلایا، ہر آدمی کو آپ نے رسوا کر دیا۔ قرض کے معاملات بھی اور سوال کے معاملات دونوں ملتے جلتے ہیں۔ سید مسعود احمد صاحب نے ان کو آگے پیچھے نقل کیا ہے، منہاج میں دیکھیے آپ، اس کی کوئی وجہ ہے، وہ بھی سوال میں ہی آتا ہے، البتہ اس کا ایک ضابطہ، ایک قانون ہے۔ پچھلے درس میں الحمدللہ اس پہ روشنی ڈالی گئی، لیکن ہم سنتے ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے ہم خود بھول جاتے ہیں، کہنے والا بھی بھول جاتا ہے۔ آج کل سب کو معاشرے نے بس یہ سمجھ لیجئے کہ مصروف کر دیا ہے، لہٰذا ہم غور و فکر ہماری کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے، بہت ڈر گئے، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سوال نہ کریں تو پھر آپ بتائیے کہ عمارت کا معیار کیا ہے، یعنی امیر کسے کہتے ہیں پھر، یعنی ہمارے میں سے کون ایسا آدمی جو سوال نہ کرے؟ تو پھر ایک پیمانہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 50 درہم جس کے پاس ہوں وہ سوال نہیں کر سکتا۔ 50 درہم اس دور کے 200 درہم کی 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج جتنے کی آ رہی ہے اس کو ڈیوائڈ 4 کر لیں، جب اس کو ڈیوائڈ 4 کریں گے تو اس کا ایک حصہ جو ہوگا، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ سوال نہیں کر سکتے۔ یعنی کتنی حیرت انگیز بات ہے، آج وہ قلیل رقم ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال جو ہے اس سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صحیح مسلم میں طویل حدیث
مکمل اور تفصیل کے ساتھ منہاج مسلمین آپ پڑھیں، اس میں سوال کا عنوان پڑھیں، خود پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ آج تک ہم جس چیز کو معمولی سمجھ رہے تھے، کوڑا گر جائے تو اٹھانے کے لیے وہ خود اترا کرتے تھے، آج ہم اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ پانی دے دو، یعنی ہم خود کچھ نہیں کرتے، الا یہ کہ آپ اللہ نخواستہ اگر کوئی عذر ہے وہ الگ بات ہے، یا کوئی خدمت گزار مقرر ہے وہ الگ بات ہے۔ تو 3 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس کے مطابق سوال کرنے کی اجازت دی۔ وہ ایک تفصیلی انشاءاللہ سلسلہ ہے، پھر کبھی اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن مختصراً بتا رہا ہوں کہ جو پہلا شخص سوال کرے گا، کر سکتا ہے، وہ شخص ہے جس کا مال ضائع ہو گیا ہو، بلکہ پہلا وہ ہے جس کے اوپر قرض ہو اور وہ اپنے قرض کی حد تک سوال کر سکتا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، قرض کی حد تک سوال کرے گا، جی مجھ پر 10 لاکھ روپے قرض ہے، آ گیا امیر کے پاس، ترمذی کی حدیث ہے، سوال چہرے کو زخمی کرتا ہے، لہٰذا سوال جب بھی کرے تو امیر سے کرے، تو امیر کے پاس آ گیا، جی مجھ پہ 10 لاکھ روپے قرض ہے، جماعت المسلمین کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے قرضہ لیا تھا، آپ نے جماعت المسلمین کی خیر کے لیے یہ قرضہ لیا تھا؟ نہیں، آپ نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ لیکن جب حدیث میں ہمیں اجازت مل گئی کہ آپ جو ہیں قرض کی حد تک سوال کر سکتے ہیں، تو اس کے بہت سارے شعبے ہیں، امیر چاہے آپ کو دے دے، کتنا قرضہ ہے تم پر، سامنے والا پریشان کر رہا ہے، امیر اپنی طرف سے ادا کر دے، کوئی بات نہیں، امیر برکت کی دعا کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ یہ آدمی سوال کر سکتا ہے، بہرحال اس کی پھر انشاءاللہ تشریح کی جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا مال آسمانی آفات سے ضائع ہو گیا ہو، کھجور کا درخت ہے، باغ ہے، ضائع ہو گیا، وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کو اس وقت تک سوال کی اجازت ہے جب تک اس کو گزارے لائق مال نہ مل جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہو، بھوکا ہو، اور 3 اس کی قوم کے لوگ گواہی دیں۔ یہاں پر اگر کوئی شخص ہے اور وہ فاقہ زدہ ہے تو اس مجمع میں سے یعنی مسلمین اگر گواہی دے دیں کہ ہاں وہ فاقہ زدہ ہے، 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد، یعنی ان 3 افراد کے علاوہ، آپ منہاج کھول کر دیکھ لیجئے، ان 3 افراد کے علاوہ جو شخص سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ لا یحل کے الفاظ ہیں، مگر وہاں پر بالکل کلیئر لکھ دیا سید مسعود احمد صاحب نے کہ وہ حرام کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کا عامل مقرر کیا۔ جب زکوٰۃ کے عاملین کی تنخواہ دینے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ پیسے بھجوائے، تو جو صاحب پیسے لے کر گئے انہوں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، الحمدللہ میں غنی ہوں، آپ کسی اور کو دے دیجئے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نے پیسے نہیں لیے۔ تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، اہم مسئلے ہیں یہ کہ اللہ کا رسول اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ان کو بلا کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر تم نے یہ مال لینے سے انکار کیا؟ کہا ہاں میں الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، غنی ہوں میں، کسی اور مستحق کو آپ دے دیجئے۔ کہا جو مال بغیر سوال بغیر لالچ، دل میں بھی لالچ نہ ہو، بغیر سوال اور بغیر لالچ کے ملے اسے لے لے، رد نہ کرے۔ یعنی وہ لے سکتا ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر بغیر سوال اور بغیر لالچ کے آپ کو مال ملتا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ سوال کر کے اگر آپ نے کچھ لیا تو پھر آپ نے حدیث سنی لی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم یہاں کے تمام مسلمین کو اور روئے زمین کے تمام مسلمین کو اللہ تبارک تعالیٰ سوال سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہماری محتاجی کو دور فرما دے، ہمیں ایسی فراوانی عطا فرمائے کہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائیں،
جن معاملات میں، جن شعبوں میں ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان میں ہماری اصلاح فرمائے۔ زاہد عبد القیوم صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ خطبات جو ہیں بہت اہم ہیں، حقوق العباد پہ جو خامیاں لوگوں میں موجود ہیں وہ سلسلے یہاں جاری ہیں۔ آپ 3 جمعے کے بعد آئیے، آپ 6 جمعے کے بعد آئیے، ہمارا آپ کو کوئی زور نہیں ہے، کوئی زنجیر سے باندھ کر نہیں لائے گا۔ آپ آخری وقت میں آئیے، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں آئیں گے تو کچھ اصلاح ہوگی، کچھ دامن میں باندھ کے لے کے جائیں گے آپ۔ لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو حقوق العباد میں جو اصلاحی خطبات ہیں ان کو آپ لے کر جائیے، ان پر عمل بھی کرنے کی نیت بنائیے۔ ہم سب کی دعا ہے، ہم سب کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے محفوظ فرما دے جس کا انجام برا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ۔